اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی۔ وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں۔ اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا، احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا ہے۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، جب کلمہ، تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت۔ کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تساں کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت مسکرا رہے، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا جائز ہے کہ اس کا مطلب ہے؟ فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے رعب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے۔ زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے، اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے، خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی۔ کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔ وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، چونکہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ گیا اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں یہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ۔ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی، کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، کیسے ایک منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا، میں کام کروں گا، پیچھے اخلاص تھا۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے۔
ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے, کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے. معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے. ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں. جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, دینی لوگ ہوں اللہ ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں, وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں, اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی. وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے, وہ صبر کی, شکر کی, قناعت کی دولت, جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے, وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا. یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے, اسے ساری آسانیاں میسر ہیں, وہ بہترین غذا کھاتا ہے, لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر. وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے, وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے, صبر, قناعت اور حوصلہ. وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے, لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے, کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ, اور سیدہ پاک چھوٹی تھیں تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے. لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ, دیکھ لیں کتب احادیث, صحیح حدیث میں ملے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے, اور اگر ایک کنیز مل جائے, غلام مل جائے تو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا, اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں, آپ کو تحفہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے. صحیح بتاؤ, صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا, اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا. کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟ کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا. کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمے نہیں لگایا تو حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا, میری اولاد کی محبت سکھانا, قرآن پاک کی تعلیم سکھانا. رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے, 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے, 34 بار اللہ اکبر کہا کرے. جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. روحانی تربیت, روحانی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا, اس کے اخلاق میں, کردار میں حسن پیدا کر دیا. اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہکار ہے کسی کی تربیت کا. عزیز دوستو, اپنے آپ کو بابرکت بافیض بنایا جائے, کام لیا جائے. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ, میں نا اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں, کئی دفعہ نا وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے نا کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کو ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے. ایک شخص نے وہ 14 گھنٹے کا سفر طے کیا اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے, بڑے درد سے آیا ہے. اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے, لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا؟ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں گا, اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا. یہ کیا سمجھ کے آیا؟ کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مصلی والا آدمی ہوں. کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے.
اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شاپر کتنے، اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دے کے کیا جا رہا ہے، اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے، یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے، جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی۔ آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ جب تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے اوپر بڑھ کر، جب کوئی شخص آپ سے دین کی بات سن کے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر سٹیج کے پیچھے ہی بحث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کچھ زیادہ تھا، آپ نے پورا کیا ہی نہیں، تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے وہ زمین بوز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ہاتھ ہو گئی، میں نے کیا سوچا تھا، یہاں بن کیا گیا۔ تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھیے، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں۔ ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی، جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا، اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں۔ مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا، اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے گا۔ ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے، جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ لیجیے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے، لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی اصالِ ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ معنی اس سے لے لیں، اس روایت سے یہ والا معنی کر لیں۔ کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے اصالِ ثواب کے لیے۔ چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے، لیکن آج حالت یہ ہے کیسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تھوڑا سا نا دوسروں کے
حضرت صاحب موجود ہیں یہاں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں۔ مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے۔ علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجیے گا، لیکن ہر جگہ ہی پرچی، جو باتیں طے ہیں نا بالکل 100% طے، ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک۔ حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی، یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی ہے، 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی، غور سے سنے تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوش آمد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لیں۔ عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے حلم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائیں۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ تو عزیز بھائی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک کھلاری ہے تو پھر کٹھے بھی تھے، آپ ہی کرنے پہندے نے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کچھ ہے نا کام تو نہیں نا جی۔ ایک بات اور عرض کر دی ہے، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن
बड़ा आदमी कभी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके लिए बेचारा मुंतजिर बैठा रहे। ये नहीं हो सकता कि हटो बचो की दास्तानों में कईयों के दिल टूट जाए। दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना, एहसासात का, हमारे यहाँ ना ये मसला बन गया है कि अपनी ज़ात से मामला शुरू होता है, अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने एहसास रखा, एहसास। मैं अपने हज़रत की बारगाह में बैठा था, एक बुजुर्ग आ गए, अब वहाँ 3-4 मुफ्तियाने किराम बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने फतावाजात की तस्दीक लेनी है। तो बाबा जी आ गए तो वो अब सादी सादी बातें, बेटा बड़ा तंग करता है, सारी बातें बहू की मानता है, शादी से पहले बड़ा नेक था। ये भी बंदा अपने दिल को तसल्ली देता है, वरना जो पहले नेक होता है बाद में भी नेक ही होता है, और जो पहले नहीं होता वो बाद में भी किसी और का नाम लग जाता है, वरना वो बाद में भी मामला एक। तो वो सारी ना सादी सादी बातें, हजरत उसको जवाब देते हैं। फिर उसने वो सारी तसल्लियों के बाद कहा मुझे तावीज़ भी चाहिए। एक लिखा तो उसने कहा नहीं, एक बरकत का भी चाहिए। तो उसने कहा एक तावीज़ मुझे नज़र का भी चाहिए। तो वो तसल्ली लेके वो शख्स उठ के चला गया। एक मुफ्ती साहब कहने लगे हुजूर इस तरह के बंदे मेरे वाले कर दिया करें। तो हज़रत फरमाने लगे क्यों? उस बेचारे ने ना मुझसे ही मुतमिन होना था। और फरमाने लगे मैंने तसल्ली दे दी है, रात सुकून से सो जाएगा। बताओ ना मेरा रब कितना राजी होगा। ये जो एहसास है ना किसी का, ये जो एहसास है, ये जब तबीयत में पैदा हो जाता है ना, जब इसके अंदर जब ज़ौक़ पैदा होता है। मैं जुमा लेट नहीं करता इसलिए कि जब मुझे कोई लेट करे तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं भी नहीं किसी को लेट करता। मैं कहता हूं जब मैं लेट नहीं होना पसंद करता तो कोई बेचारा क्यों लेट हो। थोड़ा सा एहसास, मैंने कहा था बात खत्म करनी है। आप मसरूफ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन घर में अम्मा है, उसका दिल करता है जब आप जाएं तो वो सारा दिन की बातें आपसे करें। वालिद बेचारे बीमार हैं, कई दफ़ा माजूर हैं, किसी जगह बैठे हैं, वो मुंतज़िर हैं, उन्होंने सारी बात आपसे करनी। आप मुफ्ती साहब होंगे, अल्लामा साहब होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन उसके तो पुत्र आप ही हैं ना। यहाँ आपको थोड़ी देर वक्त गुजारना है। ना समझ आए तो पूछ लो जनाब उम्मे ऐमन से, किस तरह रसूल करीम जाकर खबरगिरी करते। आप जितना मर्जी लंबा सफर करें, दुनिया घूम के आ जाएं, पर बीवी का लिबास आप है। उसने सारे दिन के दुख आपको सुनाने। मैं तो मसरूफ बड़ा हूं, मैं बाहर से थका आया हूं, तूने बात छेड़ दी है। बाफैज बाबरकत लोग यूं नहीं करते। हम अपने सोने के लिए लोगों का दिल तोड़ दें। सुनो, और बात खत्म हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन रसूल करीम ने मुझसे फरमाया, कहा आयशा एक बात करूं तुमसे। हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, करम हो जाए। फरमाया जब तुम राजी होती हो मुझसे तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है जब भी पता चल जाता है। कहती है मैं फटाफट और ज्यादा अमतन गोश होकर अर्ज करने लगी, हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह उठाती हूं। फरमाया जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम के रब की कसम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरी कैफियत क्या थी। वो बात कहाँ या रसूल अल्लाह, आप लफ्जों तक का ख्याल रखते हैं, जुमलों तक का एहसास फरमाते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कहां तक सोचे गई हुई है। फरमाती है मैं जब भी उस बात को सोचती मैं रो पड़ती कि हुजूर इतना ज्यादा ख्याल हमने ना छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी में महव हो गए, मस्त हो गए।
मेरे दोस्तों में से जब कोई मुझे कहता है ना ਤੁਹਾਡਾ ड्राइवर, तो मैं कहता हूँ यार वो ठीक है, आपने जिस तरह भी कह दिया, पर मैं तो गाड़ी में सो जाता हूँ, बेचारा जागता रहता है। वो उसको स्ट्रेट सीधा देखना है, मैं तो लेकिन कदर नहीं है ना, एहसास नहीं है। हमने सिवाय अपने दाएं बाएं देखना छोड़ दिया है। अपने आप को बाबरकत बनाए, बाफैज बनाए। मोमिन के लिए वो अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जाने के बाद लोगों की तारीफ़ें शुरू हुई और फिर बड़ी हुई। मैं अंदर बैठा था अभी हज़रत के घर में, तो मैं वहाँ भी कह रहा था कि मैं दिल से हज़रत मुफ्ती साहब की कदर करता हूँ, और मुझे हाजत नहीं है किसी बंदे की तारीफ़ करने की। थोड़ा सा ज़रा शेर से, किताब से, पढ़ने लिखने से शगफ रहता है। हज़रत अल्लामा शरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ना, साहबजादा खुर्शीद गिलानी साहब ने तकरीज़ लिखी थी, तो मैं भी थोड़ा सा तालिब इल्मी के ज़माने में गिलानी साहब के पास आया जाया करता था, मुझे अच्छा लगता था उनका लिखना। तो शरफ साहब ने लिखा था कि समझ नहीं आई, ये उनका जुमला है जनाब, उलमा से माजरत के साथ। उन्होंने कहा समझ नहीं आई कि सुगरे कुबरे वाला मौलवी इतना शुस्ता कैसे लिख लेता है, इतना साफ कैसे लिख लेता है, ये समझ नहीं आई। फिर कहने लगे हाँ हाँ सुना है, मुर्गा भी जब पानी से निकलती है तो पर खुश्की होते हैं उसके। सुना है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस जगह बैठते हैं फिर वो महफिल और अंजुमन का हजरत बड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, उम्दा लिखते हैं। और बाज़ मंजरनामे तो ऐसे हैं कि जो लोग नहीं गए वो भी अगर सही तरह पढ़ लें तो महसूस होता है कि हो के आ गए। तो कुछ लोगों की कदर करें अपनी ज़िंदगी में। मैं एक जगह पे मौजूद था तो मुझे वहाँ के लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ के बाज़ उलमा से हमें शिकवा है, आप बड़े अच्छे हैं। मैं क्या, मैं इतने रहिंदा नहीं ना ता करके, अगर आ गया पक्का तो फिर मामला शायद कुछ और होगा। ये होता है ऐसा, जो चीज़ें ज़्यादा करीब होती हैं वो बाज़ोकात ज़्यादा दूर हो वो महसूस होता है कि शायद ज़्यादा बड़ी है। तो अपने आप को बाबरकत बनाए, बाफैज़ बनाए। ज़िंदगी वही अच्छी होती है जिससे कोई नफ़ा ले ले। अल्लाह ताला इस आस्ताने को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। आखिर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल महफिल ज़िक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।